السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاحرار میڈیا سروس کے ناظرین، آج کے ہمارے ہفتہ روزہ پروگرام میں جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ حضرت مولانا مفتی حذیفہ صاحب بستانوی، ناظم جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکلکوا مہاراشٹر، مفکر ملت، مفکر قوم و ملت، محترم جامعہ اشاعت العلوم اکلکوا۔ تو مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے الاحرار میڈیا سروس کو وقت دیا۔ اس کے لیے ہم اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم آپ سے یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی ہمیں اس طرح کا موقع فراہم کریں گے جو ہم قوم کے سامنے صحیح پیغام پہنچا سکیں۔ جی مفتی صاحب، سب سے پہلے جو ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ اور قربانی، اور جو افضل الاعمال فی عشر ذی الحجہ، جو ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر کیا ہمیں کرنا چاہیے اور اس کی فضیلت کیا ہے، تو اس بارے میں ذرا آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ھدی بہدیہ الی یوم الدین۔ سب سے پہلے میں اس رب کریم کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا۔ اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں اس پروردگار کے جس نے ہمیں علم دین کی دولت سے مالا مال کیا، اور ہمیں اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے ٹوٹے پھوٹے انداز میں قبول کیا۔ ہم اللہ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ ان دنوں میں، قربانی کے دنوں میں، دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو ہے قربانی کے ان ایام میں عشر ذی الحجہ کی فضیلت، اور دوسرا ہے قربانی کے ان ایام میں قربانی کی فضیلت۔ تو عشر ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے، یہ فضیلت قرآن کریم کی متعدد آیات میں اور بے شمار احادیث مبارکہ میں ان ایام کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی العشر۔ تو اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ایام ایسا نہیں ہے جن میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو ان ایام میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ پسند ہو جو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیا جاوے۔ تو ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل ان دنوں میں نیکی کرنا ہے۔ ہاں، اللہ یہ کہ کوئی آدمی اپنے مال سے اپنے مال لے کر اور اپنا سب کچھ کھپا کر جہاد میں نکلے اور وہ واپس نہ آئے، یعنی اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو افضلیت ملے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت کریمہ والفجر ولیال عشر، اس میں بھی اس قرآن کریم نے جب ان دنوں کی قسم کھائی، اب اللہ کی ذات جب قسم کھائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ایام کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے محدثین اور شارحین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی راتیں افضل ہیں اور عشر ذی الحجہ کے دن اور اس کے نہار افضل ہے، لہذا ان دنوں میں روزے کا اہتمام یہ ان دنوں کی سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ اسی طریقے سے جو کہ ہم بہت برے حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں ان دنوں میں صدقے کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور وانما يستظل المؤمن يوم القیامۃ بظل صدقته، کہ صدقہ یہ اللہ کی غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقے سے انسان کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے، صدقے سے وبا اور بلائیں ٹلتی ہے۔ لہذا ان دنوں میں ہمیں اپنے آپ کو صدقے کثرت سے غریبوں کا تعاون کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔
اسی طریقے سے ان دنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے روزے کے بارے میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ ویوم عاشوراء وثلاثة ایام من کل شہر اول اثنین من الشہر والخمیس، کہ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے کا اہتمام کرتے تھے، خاص طور پر یوم عرفہ کے سلسلے میں حضور نے فرمایا کہ پچھلے سال کے تمام گناہوں کی معافی کا وہ ذریعہ ہے۔ تو عام طور پر اہل عرب کے یہاں پر دیکھا گیا کہ وہ لوگ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، مگر ہمارے یہاں پر ہندوستان اور بر صغیر میں ان دنوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں صرف ہم قربانی ہی کے لیے زیادہ زور دیا کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان دنوں میں سب سے افضل عمل میں سے ہے تکبیر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، چلتے پھرتے بلند آواز سے، جیسا موقع رہے آہستہ آواز سے اس کو کثرت سے، اگر بلند آواز سے بولنے میں کوئی حرج نہ ہو اور بولنے میں گنجائش ہو تو چلتے پھرتے اس کو بلند آواز سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ ان دنوں کے سب سے افضل ترین عمل میں سے ہے، اور اسی طریقے سے قربانی ان دنوں کا سب سے افضل عمل ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اجمع المسلمون علی مشروعیت الاضحیہ، کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، جیسا کہ المغنی میں نقل کیا گیا ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ قربانی بہرحال مشروع ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی متعدد آیات وارد ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ قرآن کریم میں ان الصلاۃ ونسک، نماز کے بعد ہی قربانی کو لایا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور ان کے لیے قربانی کیجیے۔ یہاں پر بھی اس کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تو اس چیز سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے اور کہا کہ سب سے افضل عمل، لہذا جو صاحب حیثیت مالدار سے جتنا زیادہ ہو سکے قربانی کی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی طرح کے پروپیگنڈے میں آنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ان دنوں میں یعنی عشر ذی الحجہ جو 1-2 دن میں شروع ہو رہا ہے، اس کے شروع ہونے سے پہلے اپنے بال اور ناخن کٹوا لینے چاہیے، اس لیے کہ اس کے بعد نہ کاٹنا یہی زیادہ مستحب ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں الحمدللہ اس کا تو اہتمام ہوتا ہے، اور مزید اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال سلف صالحین میں جیسا کہ میں نے کہا کہ سعید بن جبیر اتنی عبادت کرتے تھے، ان کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ان جیسی عبادت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اور حضرات صحابہ کے بارے میں بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مارکیٹ میں نکل کر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آواز سے پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بازار میں جب نکلتے تھے تو لوگ بھی ان کے ساتھ بلند آواز سے اس کو کہا کرتے تھے۔ مروی ہے کہ عشر ذی الحجہ کا ایک دن کا ایک روزہ اجر و ثواب میں 2 مہینے کے روزے کی برابر ہے۔ الدر المنصور میں ذکر کیا گیا ہے کہ صیام یوم من العشر یعدل شہرین، کہ 2 مہینے کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو گویا کہ آدمی ان دنوں کی فضیلت کو سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کثرت سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے بھی لاک ڈاؤن میں کام کچھ زیادہ ہے نہیں، لہذا روزہ رکھنا بھی آسان ہے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان افضل الایام کو ہمیں افضل الایام عبادت کے اعتبار سے بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ رب العزت امت کے لیے اس عید کو عید سعید بنائے، اور جتنی رکاوٹیں قربانیوں کے لیے ہو سکتی ان تمام رکاوٹوں کو ختم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کا، خیر کا، بھلائی کا اور برکتوں کا معاملہ فرمائے، اور اللہ